سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ صدقے کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، چھپا کر صدقہ کرنے کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں جن پر اللہ پاک اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ آدمی کا اپنے نفس پر صدقہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے، یعنی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی شر نہ پہنچے، ہمارے شر سے ہر بندہ محفوظ رہے، نہ ہم سے کوئی ڈرے، نہ ہماری وجہ سے کوئی خوف زدہ ہو، نہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اپنے شر سے اوروں کو بچا کے رکھنا۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ کب مرے گا، جان چھوٹے گی، اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کا، بس دل ہی دل میں بددعائیں کر سکتے ہیں کہ بس یہ مرے گا تو جان چھوٹے گی، مرے گا تو کوئی سکون آئے گا۔ ایسے بندے نہ بنے کہ لوگ دل میں دعا کریں ہمارے لیے کہ چلا ہی جائے تو اچھا ہے، لوگ دعائیں کریں اللہ یہ اس کو لمبی عمر دے، درازی عمر بالخیر کی لوگ دعائیں کریں، تو ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی شر نہ پہنچے، یہ ہماری جان کا صدقہ ہے، ہمارا اپنے لیے نفس پر یہ صدقہ ہے۔ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے کیا سنت ہے؟ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے، جزاک اللہ کہہ دے، اس کے لیے دعا کر دے، لیکن راہ خدا میں دینے والا وہ دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن پھر بھی اجر اللہ سے طلب کرے۔ ایسا نہ ہو کہیں تو بزرگ یہ بھی کہتے تھے کسی کی مدد کرتے ہیں پھر دعا کے لیے بھی نہیں کہتے کہیں بدلہ نہ ہو جائے، دنیا میں ہی بدلہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں۔ ہاں لینے والے کے لیے سنت ہے یہ، جزاک اللہ کہہ دے، دعا دے دے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ قبول فرمائے، یہ سنت ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں یہ چیز جو دے اللہ کی راہ میں، جزاک اللہ ماشاء اللہ، یہ کہتے ہیں لیکن سنت کی نیت نہیں ہوتی۔ تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذہن میں نیت بھی ہو کہ میں جو ابھی الفاظ کہہ رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، میں سنت کی نیت سے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ کام اس کا زیادہ ثواب ملے گا، وہ کام عبادت ہو جائے گا۔ دعا سے پہلے کون سا عمل کیا جائے تو وہ اسے قبولیت کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، جلدی قبول ہو، زیادہ قبول ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں بہت ہی مؤثر ہے۔ آپ چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ یہ بیمار ٹھیک ہو جائے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اور یہ بھی بندہ چاہتا ہے میری یہ دعا قبول ہو جائے جو میں ابھی اپنے مسئلے کے لیے کرنے لگا ہوں، یا اور 100 طرح کے مسائل ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اور وہ چاہتا ہے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں نے ابھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اس سے پہلے صدقہ کر لے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اب دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کو کتنے شیطان صدقے سے روکتے ہیں، لیکن کتنا مشکل ہے، جو دل نہیں کر رہا ہوتا دینے کا، اس میں اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ 70 شیطان روکنے پہ لگ جاتے ہیں، جیسے ہی بندہ 1 روپیہ نکالتا ہے اللہ کی راہ کے لیے، 70 شیطان روکنے پہ لگ جاتے ہیں، بندہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمین پر جو بھی صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑوا کے پھر دیا جاتا ہے، اس لیے دینے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ سب بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا اس کو فائدے کتنے ہونے، دنیا میں اس کے کتنے فائدے ہوں گے، آخرت میں اس کے کتنے فائدے ہوں گے، اس لیے ایک شیطان نہیں روکتا، حالانکہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا خطرناک ہے شیطان، کیونکہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اتنا خطرناک ہے ہمارے
خون میں جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے نا، ایسے ہمارے اندر خون کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، ہمارے دل پہ کنٹرول کیے ہوئے، ہم پہ ایسے ایسے وار کرتا ہے عجیب و غریب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ہی شیطان کافی ہے سارا کچھ کرنے کے لیے، اللہ نے اسے ایسی طاقت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی صدقے سے روکنے کے لیے ایک نہیں آتا، پوری 70 کی فوج آ جاتی ہے، پھر بندہ دیتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے 70 شیطانوں سے چھڑوا کے ان کے جبڑوں سے کھینچ کے اور اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دینا، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ جیب کی طرف ہاتھ جاتے ہوئے بہت ہی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں پیسے دیگر کاموں میں لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے پہ، ہوٹلوں پہ، دوستوں کے ساتھ آگے پیچھے آؤٹنگ پہ لگا دیں، شادی بیاہ میں لگا دیں، رسم و رواج میں لگا دیں، فضول کاموں میں لگا دیں تو دل نہیں کمزور ہوتا یا پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی نیک کام پہ لگائیں گے، اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، مسجد میں دینا ہوگا، تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا، بس بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں، دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا، دے کے پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ دیا ہوا تیرا ہی تھا، میں نے تھوڑا سا دے دیا تو کون سا احسان کیا، توفیق دے میں زیادہ دوں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مالی صدقات کے علاوہ اور کون سی چیزیں صدقہ ہیں؟ 2 لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا بھی صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، جیسے ابھی ہم نیکی کی دعوت میں دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یوں کسی کو نیکی کی دعوت بتانا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اب جا کچھ نہیں رہا، میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا، راہ خدا میں بظاہر میں مال خرچ نہیں کر رہا، صرف بول ہی رہا ہوں نا، اب یہ بولنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ہم بولتے رہے اور مسلمانوں کو ہم نیکی کی دعوت دیتے رہے، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہمیں پتہ ہے ہم اوروں کو بتاتے رہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، مسلمان کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم سارا دن مسکرا تو سکتے ہیں، مسکراتے رہیں، صدقے کا ثواب کماتے رہیں، اور اسی نیت سے مسکرائیں گے تو سارا دن مسکرانا عبادت ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے ہم سے راستہ پوچھا تو اس وقت اس بات کو ذہن میں لائیں کہ میں صدقے کا ثواب کما رہا ہوں، تو اس کو راستہ بتانے میں مزہ آئے گا، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں، یہ میرا ثواب والا کام ہے۔ لوگوں پر مہربانی کرنا بھی صدقہ ہے، علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا بھی صدقہ ہے، جیسے ہم روزانہ یہاں عشاء کے بعد قرآن پاک سیکھتے ہیں، اب جتنا سیکھ لیا اتنا کسی اور کو سکھا دیا، ایک تو سکھانے سے وہ اپنا علم پکا ہو جائے گا، اور ایک صدقے کا ثواب بھی، ثواب جاریہ، ہم کسی اور کو سکھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ پاک اسے جنتی پھل کھلائے گا، جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ پاک اسے رحیق مختوم یعنی مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا، جنتی شراب پلائے گا۔ کتنی فضیلت ہے کسی کو کھانا کھلانے کی۔ کیا زمین کی پیداوار پر بھی کچھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ جو عشر ہوتا ہے یہ زمین کی پیداواری ہے، عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کو عشر کہتے ہیں، اس زکوٰۃ کو۔ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہے۔ جس پر عشر واجب ہو اس کا انتقال ہو جائے تو کیا پھر بھی عشر کی ادائیگی ضروری ہے؟ جس پر عشر واجب ہوا اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا، یعنی فصل تیار ہو گئی، بندہ اس دوران ہی مر گیا، اب اس کی فصل ہے، اب اس کو عشر دینا پڑے گا، ورنہ مرنے والا بیچارہ پھنس جائے گا۔ لیکن ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، اس مرنے والے کو تو بھول ہی جاتے ہیں، ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں تو مال ہمارا ہے، وراثت میں جو کچھ چھوڑا یہ تو ہمارا ہے، بھائی اس کی طرف سے پہلے ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس پہ وہ واجب تھا۔ جو زمین بٹائی پر دی ہو تو اس کا عشر کس پر ہوگا؟ عشر زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے۔ کیا ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا؟ جی ہاں، ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا، اور یہ عشر کون دے گا؟ کاشتکار دے گا، کاشتکار پر واجب ہوگی۔ کون سی زمین پر عشر اور کون سی پر نصف عشر واجب ہوتا ہے؟ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر
ہوتا ہے، یعنی 10واں، عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، 10واں حصہ واجب ہے۔ اور جس کی آبپاشی چرسے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر ہے، نہیں اس کا 20واں حصہ ہے، جس کا پانی ہم خرید کے دیتے ہیں اس کا 20واں حصہ ہے۔ اور پانی خرید کر آبپاشی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے، اس سے خرید کر آبپاشی کی، جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ اور اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کیا جائے اور کچھ دنوں ڈول چر سے، تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا گیا اور کبھی کبھی چر سے تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر ہے۔ جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہوا اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت، ہل بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے تو خرچے نکال لیں، ٹریکٹر والوں کو اتنا دیا تھا، بیج پہ اتنا لگایا تھا، اتنا پیسہ خرچہ ہوا تھا، وہ سارا حساب کرنا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ حساب بعد میں کرنا ہے، پہلے اس میں سے 10واں حصہ الگ کرنا ہے نا، پھر ٹریکٹر کے خرچے اور باقی خرچے، مزدوری اور سارا کچھ پھر نکالنا ہے، پھر تھریشر کے خرچے نکالنے ہیں۔ ابھی جیسے ابھی سیزن آگے سرسوں کا آنے والا ہے، سرسوں تقریباً پک چکی ہے، اس کے بعد آگے سیزن آ جائے گا گندم کا۔ گندم میں یہی ہوتا ہے، پچھلا حساب لگاتے ہیں کہ جب بوائی کرائی تھی اس ٹائم ٹریکٹر کتنے بنے تھے، ابھی تھریشر لگائیں گے، مزدور لگائیں گے، اب اتنے بنیں گے، اب سارے خرچے بیچ میں سے نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے کچھ بھی نہ بچے، یہ تو بچے ہی کچھ نہیں۔ عشر ہم کہاں سے دیں؟ عشر واجب ہے، پھر بھی دینا ہے، خرچے بعد میں نکالنے ہیں، پہلے عشر دینا ہے، اس کے بعد حساب کتاب کرنا ہے۔ سال میں ایک سے زائد فصلیں اگائیں تو کیا سب پر عشر ہوگا؟ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، یہ زکوٰۃ پہ ہے شرط، عشر پہ سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر دینا ہوگا۔ 2-3 ماہ میں ایک فصل تیار ہو گئی، پھر 2-3 ماہ میں ایک فصل تیار ہوگی، سال میں جتنی فصلیں ہوئی سب پہ عشر دینا ہوگا۔ کیا عشر میں بھی نصاب شرط ہے؟ عشر میں نصاب شرط نہیں ہے، نصاب زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ ایک سا بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے، یعنی کہ 10 دانے بھی ہوئے نا، ایک دانہ دینا ہوگا، کیونکہ 10واں حصہ دینا ہے۔ 100 دانے بھی ہوئے ہیں، مطلب میری ہوئی کچھ نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت کو نا 2-4 کلو کو یا 1 من کو نا کسی کھاتے میں ڈالتے نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوئی، بھائی 10 دانے بھی ہوئے نا، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا، وہ واجب ہے۔ تو اس لیے اس میں جتنی بھی عشر دینا ہے۔ یہ شرط بھی نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو، اور یہ شرط بھی نہیں کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو، یہاں تک کہ مکاتب اور معزون نے کاشت کی تو اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہے، بلکہ وقفی زمین میں زراعت ہوئی تو اس پر بھی عشر واجب ہے، خواہ زراعت کرنے والے اہل وقف ہوں یا اجرت پر کاشت کی۔ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، اب وہ غلہ ہو، اناج ہو، پھل فروٹ ہو، سبزیاں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا اناج اور غلے میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی، سورج مکھی، رائی، سرسوں، لوسن وغیرہ۔ پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لوکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنترا، پپیتا، ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، اناناس، انگور، آلوچا وغیرہ۔ اسی طرح سبزیوں میں ککڑی، ٹینڈا، کریلا، بھنڈی توری، آلو ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، ککڑی، اروی، توریا، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلجم، گاجر، چقندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا، اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بینگن وغیرہ۔ اب جو عشر دیتے بھی ہیں نا، ان کے ذہن میں موٹی موٹی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، گندم ہے تو عشر دینا ہے، باقی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کسی اور چیز کا بھی دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کا دینا ہے، جس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، سیل کرنا ہے، اس کا پروفٹ ہونا ہے۔ ان سب کی پیداوار میں سے عشر یا نصف عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ واجب ہے۔ کن فصلوں پر عشر واجب نہیں ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اس میں عشر نہیں ہے، جیسے ایندھن، گھاس، بیت، سرکنڈا، جہو، وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ،
ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکاریوں اور پھلوں کے بیج کہ ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے، اور جو بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلا کندر، میتھی، کلونجی وغیرہ کے بیج، ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ جو بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کندر، میتھی کا بیج، کلونجی، ان پر عشر نہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں جیسے درخت ہے، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند ہے، اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کچھ سہولتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اب گوند سے بے شک فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن پھر بھی اس پہ عشر نہیں ہے۔ میتھی اور کلونجی قیمتی ہیں یہ بھی اور بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی عشر نہیں ہے، یعنی بعض چیزوں میں چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ البتہ اگر گھاس، بیج، جو وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی گئی تو پھر ان میں بھی عشر واجب ہوگا۔ گھاس وغیرہ کئی لوگ اس گھاس کو سیل کرتے ہیں، تو اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا، نفع کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، زمین چھوڑی ہوئی ہے اسی کام کے لیے، تو پھر اس پر بھی عشر ہوگا۔ کپاس اور بینگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بینگن کی پیداوار میں عشر ہے۔ کپاس اور بینگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بینگن کی پیداوار میں عشر ہے، کیونکہ کپاس جو ہوتی ہے اس میں سے بار بار روئی نکالتے ہیں، پھر آ جاتی ہے، پھر نکالتے ہیں، پھر آ جاتی ہے، تو اس کی پیداوار پر عشر ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا ٹاپک ہمارا روزے کا بیان ہے۔ روزے کے بھی بہت سارے باریک مسائل ہیں، آگے رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہمیں روزوں کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے سحری میں کیا کیا احتیاطیں کی جائیں، ورنہ سحری میں لوگ اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ روزہ شروع ہی نہیں ہوتا، انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ روزہ بند کرنا ہے، ابھی بند کرنا ہے، وہ بند تو خود ہی ہو جاتا ہے، کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بند روزے کو، جیسے ٹائم ختم ہوتا ہے روزہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اذانوں کی آواز آتی ہے، وہ اذان ہو رہی، جلدی کریے بند کریں گے، فوراً پانی پیا یا کچھ چیز، پانی زیادہ پیتے ہیں، بند کر دیتے، بند نہیں کیا، وہ کھول دیا، کیونکہ جب اذان ہوئی، اذان ہوتی ہے فجر کے ٹائم میں، اذان ٹائم شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا پھر اذان ہوئی، تو اس ٹائم جو لوگ کہتے ہیں ابھی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس مسجد سے اذان ہونی ہے، ابھی ادھر ہونی ہے، اسی چکر میں اسی اذانوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں، جی میں نے بند کر دیا، بند نہیں کیا، کھول دیا، کیونکہ ٹائم تو ختم ہو چکا تھا۔ تو اکثر عوام سارا دن بھوکی پیاسی رہتی ہے لیکن روزہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں جس سے اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر دن میں کئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، اپنے روزے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کام کے اوراد